اس دنیائے رنگ و بو میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک صاف دل اور اچھے انسان، دوسرے برے انسان۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے صاف دل ہونا بہت ضروری ہے۔ صاف دل ہونے کے بہت سے فائدے ہیں۔ میرے مورل ٹی وی اردو کے معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اچھے اور صاف دل انسان کے اندر کون سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں رقم تراز ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس واقعے کی راوی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمیں ضرور آگاہ فرمائے۔ تو آقا نامدار نبی محتشم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی ہمارے حلقہ احباب اور دائیں بائیں ایسے لوگ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں قدرت خداوندی کی یاد آ جائے تو ان لوگوں کا شمار اچھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی طور پر ماہرین نفسیات کے مطابق انسان کی باطنی کیفیات کا اظہار اس کے چہرے پہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی خوشی، غمی، ناراضگی، مسرت یا غصہ کا اظہار اس کے چہرے پر بنے ہوئے مخصوص زاویوں سے ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے چہرے پر 200 پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی کیفیات کا اظہار کرتا ہے۔ اکثر وہ اپنی ناراضگی یا رضامندی کا اظہار چہرے سے کر دیتا ہے۔ بعینہ ہی یعنی اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال غلط بلد کرتے رہے ہیں۔ اعمال سارے بھی انہوں نے کیے اور اعمال سیاہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے چہرے کا نصف خوبصورت اور روشن حصہ ان کے نیک اعمال کے سبب اور نصف چہرے کا بدصورت حصہ برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جس طرح عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے، ایسے ہی چہرے اعمال کی خبر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے۔ ان کے مزیدار، روشن، بارونق چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ اس صورت میں اس کا ایک یہ معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال، معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات، اخلاق اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور رب ذوالجلال کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور ہمارے اخلاق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، اور
مخلوق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ سامعین محترم، میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ رواداری، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اچھے اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ہم صاحب علم بنیں اور اپنے اس علم کا فائدہ دوسروں کو پہنچائیں۔ والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، یعنی کہ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے، رشتوں کو نبھائے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ حدیث ہے کہ اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے اور انجان مسلمان کو سلام کریں۔ سامعین کرام، یہاں سرکار نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان کی۔ وہی صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ضرور آگاہ فرمائے۔ تو سرکار نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ چغلیاں کھانے والا، یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، اور اس طرح دوسروں کی باتیں معاشرے میں بلا ضرورت پھیلاتے رہنا، اس کا عام طور پر رواج پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم دوسروں کو بلا ضرورت بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ یاد رکھیں، ایسی باتیں بلا ضرورت کرنا شرعاً گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ غلط بات کر رہا ہے، تو آپ نے کہا اس شخص نے مجھے زخمی کرنے کے لیے نیزہ میری طرف پھینکا، لیکن وہ مجھے لگا نہیں، لیکن تو نے اٹھا کر مجھے مار دیا۔ آج معاشرے کے اندر پائے جانے والے باہمی تنازعات کو دیکھیں، اکثر جھگڑوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما نظر آئے گی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور عادت کہ آدمی دوستوں کے درمیان فساد ڈلوائے۔ چند دوست ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں بدل جائے، یہ بہت بری حرکت ہے۔ ایک خاندان جو محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص ان میں دخل دے کر اپنی باتوں سے ماحول کو خراب کر دے، یہ بہت بری حرکت ہے، یہ بھی بہت بری حرکت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ خامی، عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارا پردہ رکھتے ہیں۔ برا آدمی یا برا شخص یہ کام کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اس ٹوہ میں رہتا ہے کہ میں کسی عزت دار آدمی کا کوئی عیب تلاش کر لوں، پھر اسے لوگوں کو بتاؤں۔ میرے معزز سامعین، آپ نے خوبیاں سنی اچھے آدمی کی اور نشانیاں جانی برے آدمی کی۔ دنیا دارالعمل ہے، چنانچہ ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال اور اعمال صالح کی ترویج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے، اور برے آدمی کی تمام نشانیاں ہمارے اندر سے ختم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔